بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قانون ہر نون تنوین وقفی کا موافق عدد ما قبل بحرف علت بدل میں کنن جوازن در حالت وقف. اچھا جی، بنائیں بھی چل رہی ہیں اور ساتھ ساتھ قوانین بھی چل رہے ہیں. قانون قانون یہ ہے کہ نون تنوین اور نون خفیفہ وقف کی حالت میں نون تنوین اور نون خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. قانون یہ ہے نون تنوین کو اور نون خفیفہ کو وقف کی حالت میں ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. ارشاد فرماؤ. قانون یہ ہے کہ نون تنوین اور نون خفیفہ کو وقف کی حالت میں ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدلنا جائز ہے. مطابقی مثال نون تنوین کی: جاءنی ضاربن کو حالت وقف میں نون تنوین کو ما قبل حرکت ضمہ ہے، واو سے بدلائیں جاءنی ضاربو. رأیت ضاربن کو حالت وقف میں ما قبل نون تنوین کا فتح ہے، الف سے بدلائیں رأیت ضاربا. مررت بضاربن کو حالت وقف میں نون تنوین کا ما قبل کسرہ ہے، اس کو یا سے بدلائیں مررت بضاربی. نون خفیفہ کی مثال مطابقی: ازر بن حالت وقف میں نون کو ما قبل کی حرکت فتح کے موافق الف سے بدلائیں گے تو ازر با پڑھیں گے، اور ازر بن کو حالت وقف میں نون خفیفے کا ما قبل ضمہ ہے، نون کو واو سے بدلائیں گے ازر بو پڑھیں گے. ازر بن کو حالت وقف میں نون خفیفے کا ما قبل کسرہ ہے، اس کو یا سے بدلائیں گے ازر بی پڑھیں گے. ازر بن نون خفیفے کا ما قبل فتح ہے، تو جب اس کو حالت وقف میں پڑھیں گے تو اس کو حالت وقف میں الف سے بدلائیں گے تو کیا ازر با پڑھیں گے. اور ازر بن نون خفیفے کے ما قبل ضمہ ہے، تو جب اس کو حالت وقف میں پڑھیں گے جب اس پر وقف کریں گے تو نون خفیفہ کو واو کے ساتھ بدلائیں گے تو ازر بو پڑھیں گے. اور ازر بن پر جب وقف کریں گے تو اس کو ازر بی پڑھیں گے. اس نون خفیفہ کو بدلائیں گے اور ازر بی پڑھیں گے. یہ ہے قانون. تفصیل اس قانون کی وہی ہے جو سر بترال میں پڑھی تھی جی. یہ تفصیل نہیں ہے. نون خفیفے کی تفصیل تو یہی ہے جو آپ نے پڑھ لی ہے. نون تنوین کے بارے میں تفصیل یہ ہے، یہ جوازی قانون ہے، جائز اسی طرح ہی ہے، لیکن نون تنوین کا اگر ما قبل فتح ہے تو اس کو الف سے بدلانا اکثر ہے، حذف کرنا قلیل ہے. حکیم من کو حکیمہ پڑھنا اکثر ہے اور حکیم پڑھنا قلیل ہے. اگر نون تنوین کا ما قبل مضموم یا مکسور ہے، ما قبل ضمہ یا کسرہ ہے، تو حالت وقف میں نون تنوین کو حذف کرنا بمائے ما قبل کی حرکت کے یہ کثیر ہے، اور نون تنوین کو حرف علت سے بدلانا یہ قدیر. رن کو قدیر پڑھنا یعنی نون تنوین بمائے ضمہ، اور قدیر رو پڑھنا یہ ہین کو ہین پڑھنا یہ ہی نہیں پڑھنا یہ ہے وہ تفصیل جو آپ نے سر بطرالت میں ضاربو کے بارے میں ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ
زار بورا بغیر جمع گو. بھائی اگر زار بن میں جب وقف کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ تو زار بو سیگا بتاؤ کیا ہے؟ یہ امر کا بھی سیگا ہے با مفعلہ سے، زارب زاربا زاربو، اور یہ اسم فاعل بھی ہے ثلاثی مجرد کا حالت وقف میں زاربو. گل سمجھیے؟ اچھا جی، ایک فائدہ لکھا ہوا بین اسطور کہ نون خفیفہ کو لکھنے کی اکثر تو صورت ہے کہ وہ نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے، نون خفیفہ، لیکن قرآن مجید میں ایک مقام پر وہ تنوین کی شکل میں لکھا ہوا لنصفعن. یہ تھوڑا ہے نا قرآن پاک کے جلا وہ تو دیکھ لو دو زبرہ لکھی ہے قرآن پاک کے جی کہ نون نہ لکھے ہے یاد ہے اتنے نہیں قرآن پاک ہے کہ نہیں لنصفا ہے نا اتنے دیکھو جی. تو نون تنوین تو آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے نا کہ ایک اور حرکت ڈال دی جاتی ہے، لیکن نون خفیفہ اس کا اکثر جو ہے وہ نون کی شکل میں لکھا جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ بھی نون تنوین کی شکل میں، جس طرح یہ سیگا ہے لنصفعن اور لکھے اصل میں لنصفعن، تو اس کی کتابت ہے کیا لنصفعن تنوین کی شکل میں، لیکن ہے کیا نون خفیفہ ہے. اگر کسی کے سامنے قرآن شریف کھول کر رکھا جائے تو یہ لفظ سامنے رکھ کر پوچھا جائے سیگا کون سا ہے، زبانی بولے نا لنصفعن، پھر فوراً پتہ چل جائے گا جی لنضربن. اور لام تاکید نون خفیفہ جڑے پڑھے جو مضارع دی گردانہ کے بھول گئی ہاں، لیکن اگر سامنے رکھے نا جی کہ یہ سیگا کیا ہے بولے نہیں تو پھر تنوین دے کر پریشانی ہوتی ہے کہ یار یہ کون سا سیگا ہے جی. کل سمجھیے یعنی منہ بولیے پھر تو پتہ لگ گیا. اچھا جی یہ مسئلہ آ گیا جی. اگر سمجھیے اب ازر بن اے کہ در علم صرف بردی گوئے، ازر بارہ بغیر تسنیہ جوئے. کیونکہ شعر بنایا نے نفسیگاں ہوتے کہ ازر بن حالت وقف میں اس کو ازر با پڑھنا ہے. تو بھائی ازر با جو ہے وہ امر تسنیہ امر ازر با امر کا تسنیہ بھی ہے، تسنیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بتا یہ کون سا ہے؟ تو کون سا ہے؟ ازر بن حالت وقف میں ازر با ہے. کل سمجھیے کہ کوئی نہیں. چلو جی قانون ہر نون تنوین بین اسطور وضاحت کی ہے، یعنی اگر تنوین تابع ضمے کی ہوگی تو واو کے ساتھ بدل جائے گی، اگر تنوین تابع فتح کی ہوگی تو الف کے ساتھ بدل جائے گی، اگر تنوین تابع کسرے کی ہوگی تو یا کے ساتھ بدل جائے گی. ہر نون تنوین اور خفیفہ. چلو جی ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن وقف کی حالت میں. ارشاد فرماؤ ہر نون تنوین اور خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن وقف کی حالت میں. ہاں جی نون تنوین اور خفیفہ کو ما قبل کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل کرتے کے ساتھ حرف علت کے ساتھ بدل کرتے ہیں جوازن وقف کی حالت میں. ہاں جی اچھا جی جہت پر پہنچ گئے ہیں. لم یضرب لم یضرب الاخر ہی کو یضرب یضرب الاخر ہی سے بناتے ہیں. لم جہ دیا ان کے اول میں لائے تو لم نے ان کے آخر کو مجزوم کر دیا، یا لم کی وجہ سے اس کے آخر کو مجزوم کرتے ہیں. اب جزم کی نشانی کیا ہے؟ علامت جزمی 5 سیغوں میں، یعنی معلوم میں 5 مجہول میں 5، یہ مطلب ہے 5 سیغوں میں علامت جزمی سکوت حرکات ہے.
اور سات سات سیغوں میں علامت جزمی سکوت نونات اعرابی ہے. تو یہ یضرب الاخر ہی سے لم یضرب الاخر ہی بن گیا، یضرب الاخر ہی سے لم یضرب الاخر ہی بن گیا. یہ جتنے پیچھے باب سنایا اس پڑھ کر دینے بوری کردان لم یضرب دی. اچھا آئیے گردان کے کوئی نہیں آئیے. اچھا او بداں کے نظر آئے اگلے سے بدوتے ہوتے. جس وقت لم فعل مضارع پر آتا ہے اس کو بمانا ماضی منفی بنا دیتا ہے. کہ کون نہیں لکھا ہوتے ہیں کہ لم جب مضارع پر آتا ہے تو مانوی عمل یہ کرتا ہے کہ مضارع کو بمانا ماضی اور مثبت کو منفی، یعنی مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. کون؟ مضارع مثبت کو بنا دیتا ہے اور نام رکھا جاتا ہے مسمى بنفی جہد ہو جاتا ہے. سمجھ آئیے ایشا بس. اور لفظی عمل کیا کرتا ہے وہ اب پڑھ رہے ہیں. لفظی عمل یہ اس کا معنوی عمل ہے کہ مضارع مثبت کو ماضی منفی بنا دیتا ہے. کون؟ چلو جی ہوں لگے چلو. لم یضرب لم یضرب الاخرہ کو یضرب یضرب الاخرہ سے بناتے ہیں. لم جہدیہ ان کے اول میں لایا گیا، ان کے آخر کو مجزوم کرتے ہیں، یا لایا گیا کا معنی کریں لا کر ان کے آخر کو مجزوم کرتے ہیں. اب وہ جزم کی صورت کیا ہے اور علامت جزمی سکوت حرکات ہوا پانچ سیغوں میں، بشرطے کہ ناقص نہ ہو. اگر ناقص ہو تو پھر علامت جزمی پانچ سیغوں میں سکوت لام کلمہ ہے. کل سمجھی؟ لم یدعو، لم یرمی، لم یخشا، یاد ہے؟ اور سکوت نونات اعرابی کا ہوا سات سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا دو سیغوں میں. در دو لکھا ہے نا، در دو ہونا چاہیے جی، کیونکہ دو معلوم دیتے دو، کیونکہ مبنی ہیں. مبنی ما وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا آخر اس کا مختلف عوامل کے دخول کے سبب سے اس پر، یعنی اس تے عوامل بدلن دا آخر نہیں بدلتا. تو یضرب یضرب الاخرہ سے لم یضرب لم یضرب الاخرہ ہو گئے. جی لم یضرب لم یضرب الی آخرہ کو یضرب اور یضرب الی آخرہ سے بنا کرتے ہیں. لم جہدیہ ان کے اول میں لا کر ان کے آخر کو مجزوم کرتے ہیں، اور علامت جزمی سکوت حرکات ساکت ہونا حرکات ٹھیک ہے نا. سکوت حرکات ہوا پانچ سیغوں میں، اور سکوت نون اعرابی کا ہوا سات سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہیں ہوا دو سیغوں میں، اس لیے کہ مبنی ہے. مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا آخر اس کا مختلف عوامل کے دخول کے ساتھ اس پر. تو یضرب یضرب سے الی آخرہ سے لم یضرب لم یضرب الی آخرہ ہو گئے. لم یضرب لم یضرب الی آخرہ کو یضرب اور یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. لم جہدیہ ان کے اول میں لا کر ان کے آخر کو جزم کرتے ہیں. علامت جزمی سکوت
حالت حرکات ہوا 5 سیغوں میں، اور سکوت نون اعرابی ہوا 7 سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا 2 سیغوں میں، کیونکہ مبنی ہے۔ مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہیں بدلتا آخر اس کا مختلف عوامل کے دخول کے سبب اس پر، تو یضربو یضربو الی آخرہ سے لم یضرب لم یضرب الی آخرہ ہو گئے۔ آگے جی، قانون ہر نون اب اس کے مطابق قانون کہ نون اعرابی کس کے صورت میں گرتا ہے جی۔ ہر نون اعرابی وقت دخول جوازم و نواسب و لحوق نون ثقیلہ و خفیفہ و بنا کردن امر حاضر معلوم حذف کردہ شفت وجوباً۔ قانون یہ ہے کہ نون اعرابی کون نون اعرابی 5 چیزوں کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے۔ نون اعرابی نون اعرابی 5 چیزوں کی وجہ سے ساکت ہو جاتا ہے۔ فعل مضارع کا نون اعرابی تثنیہ میں، جمع مذکر میں اور واحدہ مؤنثہ میں جو نون اعرابی ہوتا ہے، یہ نون 5 وجہ سے گر جاتا ہے۔ فعل مضارع پر جوازم میں سے کوئی آ جائے نون اعرابی گر جائے گا۔ فعل مضارع پر نواسب میں سے کوئی آ جائے نون اعرابی گر جائے گا۔ فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ لاحق ہو جائے نون اعرابی گر جائے گا۔ فعل مضارع کے ساتھ نون خفیفہ لاحق ہو جائے تو نون اعرابی گر جائے گا۔ فعل مضارع سے امر حاضر معلوم بنائے تو نون اعرابی گر جائے گا۔ نون اعرابی کے ساکت ہونے کے 5 سبب ہیں۔ کتنے؟ 5 سبب ہیں کہ جوازم داخل ہو جائیں، نواسب داخل ہو جائیں، نون ثقیلہ لاحق ہو جائے، نون خفیفہ لاحق ہو جائے، امر حاضر معلوم بنائے۔ ان 5 صورتوں میں فعل مضارع کا نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے۔ دسو نون اعرابی کے ساکت ہونے کے 5 سبب ہیں۔ یعنی یہ لکھا ہے نا حاشیہ نمبر 1 تے این قانون موسوم با قانون حذف نون اعرابی و حذف نون ثقیلہ و خفیفہ میں گوین، سمجھ آئی یا؟ نون اعرابی کے حذف کا قانون، ہر قانون دا نام لکھے نال جی۔ نون اعرابی کے حذف ہونے کے 5 سبب ہیں۔ فعل مضارع پر جوازم میں سے کوئی داخل ہو جائے یا نواسب میں سے کوئی داخل ہو جائے، یا اس کے ساتھ فعل مضارع کے ساتھ نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ یا نون تاکید بکرا بکرا نون ثقیلہ لاحق ہو جائے، ثقیلہ لاحق ہو جائے، یا نون خفیفہ لاحق ہو جائے، یا امر حاضر بنا کیا جائے تو یا امر حاضر یا فعل مضارع سے امر حاضر بنائے تو نون اعرابی امر حاضر معلوم، کیونکہ مجہول میں تو نہیں نا، وہ تو جازم لام امر جازم ہے جی۔ ہاں بھائی، قانون یہ ہے کہ نون اعرابی کے ساکت ہونے کے 5 سبب ہیں۔ فعل مضارع پر جب جوازم میں سے داخل ہو جائے، نواسب میں سے یا نون ثقیلہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے، یا نون خفیفہ اس کے ساتھ لاحق ہو جائے، یا امر حاضر معلوم بنائے تو نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے۔ جوازم کتنے ہیں فعل مضارع کے؟ وہ شعر لکھے جڑا شرم جڑا میں تا شمع پڑھیا جی، وہ لکھے ہوتے ہو لکھے ان ولم ولم لما ولام امر لا نہ نیز 5 حرف جازم فعل اند ہر یک بے دغا۔ اچھا جی، مطابقی مثال جوازم داخل ہو جائے، لم یضربا لم یضربو لم تضربی، اصل میں یضربان یضربون تضربین تھے، جب لم آیا تو نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ نواسب کی مثال لن یضربا لن یضربو، اگلے بھی سارے تثنیہ نال نے، لن تضربو بھی نال ہے، لن تضربی، اصل میں یضربان یضربون تضربین تھے، جب لن ناسبہ ان پر آیا تو نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ نون ثقیلہ کی مثال، اے نون ثقیلہ امر والا نہیں جڑا فعل مضارع نال لگدا ہے، پیچھے تفصیل پڑھی ہے جی۔ لا یضربان لا یضربن، اصل میں یضربان یضربون تھے، جب نون ثقیلہ لاحق ہوا تو نون اعرابی ساکت ہو گیا۔ نون خفیفہ کی مثال لا یضربن نہ لا یضربن، یضربن تو مفرد ہے کہ لا یضربن لا یضربن، اصل میں یضربون تھا،
جب نون سکیلا اس کے ساتھ لاحق ہوا تو نون عرابی عرابی گر گیا جی. اور یازر بن اصل میں یازر بی نہ تھا. جب نون سکیلا لاحق ہوا تو نون عرابی گر گیا جی. ساکت ہو گیا جی. امر کی مثال جس طرح ازر با ازر بو ان کو بنایا ہے تزر بان تزر بونا سے. جب امر بنایا تو نون عرابی ساکت ہو گیا. یہ ان کی گل سمجھی. چلو جی. قانون ہر نون عرابی جوازم کے دخول کے وقت اور نواسب کے دخول کے وقت اور نون سکیلا کے لحوق کے وقت اور نون خفیفہ کے لحوق کے وقت اور امر حاضر معلوم بنانے کے وقت حذف کیا جاتا ہے وجوباً. جی. ہر نون عرابی جوازم کے دخول کے وقت اور نواسب کے دخول کے وقت اور نون تاکید سکیلا کے لحوق کے وقت اور نون تاکید خفیفہ کے لحوق کے وقت اور امر حاضر معلوم بنانے کے وقت حذف کیا جاتا ہے وجوباً. آگے چل. یضرب لا یضرب الی آخرہ را از یضرب و یضرب الی آخرہ بنا کردند چون لائے نافیہ در اول ایشان در آمد آخر ایشان را ہیچ نہ کرد. اما معنی مثبت را منفی گردانید زیرا کہ عمل او در معنی است نہ در لفظ. از یضرب یضرب الی از یضرب الی آخرہ لا یضرب لا یضرب الی آخرہ شدہ. لا یضرب فعل مضارع منفی معلوم و مجہول دونوں. لا یضرب لا یضرب کو الاخرہ کو یضرب یضرب الاخرہ سے بناتے ہیں. جب لائے نافیہ ان کے اول میں لائے تو لا نے ان میں لفظی عمل کوئی نہیں کیا، معنوی عمل کیا ہے کہ مضارع مثبت کو مضارع منفی بنا دیا. معنوی عمل ہے کہ مضارع مثبت کو، لیکن لفظی عمل نہیں ہے کیونکہ لا نافیہ کا لفظوں میں عمل نہیں ہے، معنوی عمل ہے. تو پوری گردان تیار ہو گئی. لا یضرب لا یضرب الی آخرہ کو یضرب اور یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. جب لائے نافیہ ان کے اول میں لائے ان کے اول میں آیا ان کے آخر کو کچھ نہ کیا. کس نے؟ بہرحال مثبت معنی کو منفی بنا دیا کیونکہ عمل اس کا کس کا معنی میں ہے نہ لفظ میں. تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لا یضرب لا یضرب الی آخرہ ہو گئے. لا یضرب لا یضرب الی آخرہ کو یضرب اور یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. جب لائے نافیہ ان کے اول میں آیا ان کے آخر کو کچھ نہ کیا، بہرحال مثبت معنی کو منفی کر دیا کیونکہ عمل اس کا معنی میں ہے نہ کہ لفظ میں. تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لا یضرب لا یضرب الی آخرہ ہو گئے. لا یضرب لا یضرب الی آخرہ کو یضرب اور یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. جب لائے نافیہ ان کے اول میں آیا ان کے آخر کو کچھ نہ کیا، بہرحال مثبت معنی کو منفی میں کر دیا کیونکہ عمل ان کا معنی میں ہے نہ کہ لفظ میں. مثبت معنی کو منفی بنا دیا مثبت معنی کو منفی بنا دیا کیونکہ عمل اس کا معنی میں ہے نہ کہ لفظ میں. کس کا عمل؟ لا نافیہ کا. لا ناہیہ وہ جوازم میں سے ہے، یہ لا نافیہ ہے. تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لا یضرب لا یضرب الی آخرہ ہو گئے. نہیں یضرب لا یضرب الی آخرہ کو
رائے از یضرب یضرب الی آخرہ بنا کردن لن ناسبہ نافیہ تاکیدیہ در اول ایشام در آمد آخر اشارہ نصب کرد علامت نسبی ظہور فتحات شد در پنج پنج سیگا و سکوت نونات شد در ہفت ہفت سیگا و سکوت چیزیں نہ شد در دو دو سیگا زیرانچہ مبنی المبنی ما لا یتغیر آخرہ بدخول العوامل المختلفة علیہ تا از یضرب یضرب الی آخرہ لن یضرب لن یضرب الی آخرہ شدن. فعل مضارع منفی معلوم و مجہول مؤکد با لن ناسبہ اس کی بنا. لن یضربا لن یضربا الی آخرہ کو یضرب یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. کیسے بناتے ہیں؟ لن ناسبہ نافیہ تاکیدیہ، یعنی ایک تو یہ نصب دیتا ہے، دوسرا یہ نفی کا معنی دیتا ہے، تیسرا نفی مؤکد کرتا ہے. ان کے اول میں لائے، ان کے اول میں آیا تو لن ناسبہ نے ان کے آخر کو نصب کر دی، منصوب کر دیا. اب علامت نسبی کیا ہوئی؟ علامت نسبی فتحات کا ظہور ہوا پانچ پانچ سیغوں میں. یہ سب میں ہوتا ہے، خواہ ناقص ہو غیر ناقص ہو، اور سوائے معتلل فی کے جی اور یخشا کے، وہاں نصب جو ہے وہ تقدیری ہوتی ہے. اور سکوت نونات کا ہوا سات سات سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا دو دو سیغوں میں، کیونکہ وہ مبنی ہے. تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لن یضرب لن یضرب الی آخرہ بن گئے. لن یضرب لن یضرب الی آخرہ کو یضرب یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. لن ناسبہ نافیہ تاکیدیہ ان کے اول میں آیا، ان کے آخر کو منصوب کر دیا، یا معنی کرنا ہے نصب داد، ان کے آخر کو نصب دے دی. سمجھ آ گئی؟ دونوں طرح معنی ٹھیک ہے. علامت نسبی ظہور فتحات ہوا پانچ پانچ سیغوں میں، اور سکوت نونات کا ہوا سات سات سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا دو دو سیغوں میں، کیونکہ مبنی ہے. اگلا معنی کرے جائے تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لن یضرب لن یضرب الی آخرہ ہو گئے. جی لن یضرب لن یضرب الی آخرہ کو یضرب یضرب الی آخرہ سے بناتے ہیں. لن ناسبہ نافیہ تاکیدیہ ان کے اول میں آیا تو ان کے آخر کو نصب دیا. علامت نسبی ظاہر ہونا فتحات ہوا پانچ پانچ سیغوں میں، اور سکوت نونات ہوا سات سات سیغوں میں، اور سکوت کسی چیز کا نہ ہوا دو دو سیغوں میں، اس لیے کہ مبنی ہے. مبنی وہ کلمہ ہوتا ہے کہ نہ بدلے آخر اس کا مختلف عوامل کے دخول سے اس پر، مختلف عوامل کے دخول کے سبب سے، عوامل کے دخول کے سبب سے اس پر. تو یضرب یضرب الی آخرہ سے لن یضرب لن یضرب الی آخرہ. اگے بھائی تعلیل لن یضرب در اصل لن یضرب نون و یا قریب المخرج بہم آمدن، نون را یا کردا یا را در یا ادغام کردن، تا از لن یضرب لن یضرب شد. چلو جی تعلیل لن یضرب اصل میں ہے یضرب پر جب لن ناسبہ ہے تو لفظ بنتا ہے لن یضرب علیحدہ علیحدہ. نون اور یا قریب المخرج ہیں تو نون کو یا کیا، یا کا یا میں پھر ادغام کر دیا، تو لن یضرب سے لن یضرب ہو گیا. چلو جی تعلیل لن یضرب لن یضرب اصل میں لن یضرب تھا، نون اور یا قریب المخرج اکٹھے آ گئے، لفظ بہم آمدن اکٹھا آنا. تو نون کو
یا کیا یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو لن یضربا سے لن یضربا ہو گیا. جی لن یضربا اصل میں لن یضربا تھا، نون اور یا وقف کر کے پڑھنا ہے. لن لن یضربا تھا، پتہ لگے نا بھی ادغام کو نہیں نون ہوا اور یا قریب المخرج اکٹھے آ گئے. نون کو یا کیا، یا کا یا میں ادغام کیا، یا کیا یا کر کے یا کر کے یا کا یا میں ادغام کیا. کرتے ہیں کردن دینا. جی ادغام کرتے ہیں تو لن یضربا سے لن یضربا ہو گیا. لن یضربا اصل میں لن یضربا تھا، نون اور یا قریب المخرج اکٹھے آ گئے. نون کو یا کرتے ہیں اور یا کا یا، نون کو یا کیا اور یا کا یا میں ادغام کرتے ہیں تو لن یضربا سے لن یضربا ہو گیا. جی قانون ہر نون ساکن و تنوین را در حروف یرملون ادغام میں کنند وجوباً بشرطے کہ آن نون در دیگر آن نون دنا لکھو آن نون ساکن. یہ شرط کیڑے نون دی پتہ ہے؟ نون ساکن لکھ دینا آن نون ساکن. آن نون ساکن در دیگر کلمہ باشد و متحرک را جوازن و در حروف یمون بغنہ و در حروف لر بغیر غنہ. چلو جی اس کا قانون بیان کرتے ہیں. اس کا قانون سنیں. نون دو ہوتے ہیں، ایک نون ساکن ہوتا ہے اور ایک نون تنوین ہوتا ہے اور تیسرا نون متحرک ہوتا ہے. تینوں کا قانون نون ساکن اور نون تنوین، ان کے بعد یرملون کے 6 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو یا را میم لام واو نون کی جنس کر کے ادغام کرنا واجب ہے. نون تنوین تو ہمیشہ کلمے کے، نون ساکن درمیان میں بھی ہو سکتا ہے. نون ساکن کا ادغام تب کریں گے کہ نون ساکن بھی کلمے کے آخر میں ہو اور یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں ہو. تنوین کی تو شکل ہی ہمیشہ یہ بنے گی کہ تنوین پہلے کلمے کے آخر میں اور یرملون دوسرے کلمے کے شروع میں. بات سمجھیے. لیکن نون ساکن کے لیے شرط یہ ہے کہ تب کا نون واجب ہے جب کہ کیا ہو، کلمے کے آخر میں، یرملون اگلے کلمے کے شروع میں. تو اب جنس کر کے پھر جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. بات سمجھیے کہ کوئی نہیں ایشا بس ہے. اگر کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو اور دوسرے کلمے کے شروع میں یرملون ہو تو پھر قانون جوازی ہے، وجوبی نہیں ہے. یعنی نون کو اپنی حالت پر پڑھے، نون زبرنا، یہ بھی جائز ہے. ساکن کر کے جنس کر کے ادغام کرے، یہ بھی جائز ہے. بات سمجھیے. آخری حصہ یہ ہے کہ جب ادغام کرنا ہے، اگر نون ساکن تنوین کا ادغام کیا ہے یمون میں تو پھر نال نک نو بھی آخنا ہے تم بھی ٹل لا. سمجھ آئیے جٹکا مانا. تو جے ادغام کیا ہے نون ساکن اور تنوین کا لر میں تو پھر نک نو آخنا ہے تو سا لو، اسی کلے منہ نال گزارا کرتے ہیں. جی گل سمجھیے. اے مطلب ہاں جی قانون یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون میں ادغام کرتے ہیں. نون تنوین کے لیے تو کوئی شرط نہیں کیونکہ وہ کلمے کے اب تفصیل بیان کروائے. نون ساکن اور نون تنوین کے بعد، نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن اور نون تنوین کو ان کی جنس کر کے اس میں ادغام کرنا واجب ہے. جی تو نون ساکن کے لیے ایک شرط نون ہے، ساکن کے لیے شرط یہ ہے کہ نون ساکن کلمے کے آخر میں ہو تب ادغام واجب ہے. اگر آخر میں نہ ہو، درمیان میں ہوا تو پھر شاباش. اور اگر کلمے کے آخر میں اور اگر کلمے کے آخر میں نون متحرک ہو تو ادغام واجب نہیں ہے. ادغام واجب نہیں ہے بلکہ جائز ہے. نون کو بلکہ اپنی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے اور ساکن کر کے ادغام کرنا بھی جائز ہے. ایشا بس گل سمجھی کہ نہیں. اور اگر ادغام کن میں کیا ہے، اور اگر ادغام حروف یمون میں کیا ہے تو پھر غنے کے ساتھ کرنا ہے. اور ادغام بھی کرنا ہے اور غنہ بھی کرنا ہے. اور اگر ادغام لر میں کیا ہے تو پھر بغیر غنے کے ادغام. کل سمجھیے. اب مطابقی مثالیں دیکھیں. پہلے نون ساکن کی 6 مثالیں بننی ہیں.
لن یضربا، نون ساکن کے بعد کون ہے؟ یا لہذا نون کو یا کر کے ادغام کریں میں تو کیا بنے گا؟ را کی مثال من ربہم، نون کے بعد کیا ہے؟ لہذا نون کو را کر کے ادغام کریں گے تو کیا بنا؟ اچھا نالی گنہ میں کتنے لن یضربا، یہ یمون میں سے ہے نا، اور من ربہم۔ اچھا جی من مائن، نون ساکن کے بعد کون ہے؟ میم ہے، تو نون کو میم کر کے ادغام کریں گے، غنہ بھی کریں گے، مم مائن۔ من لدنا، نون ساکن کے بعد کون ہے؟ نون کو بغیر غنے کے لا رہنا، من لدنا۔ واو کی مثال من ورائہم، نون ساکن کے بعد واو ہے تو نون کو واو کریں گے اور واو کا واو میں دعام کریں گے غنے کے ساتھ۔ من ورائہم۔ ان نمنا، سمجھائیے نون ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد نون، یہ تو پہلے ہم جنس ہیں جی، گل سمجھی، تو نون کا نون میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ ان نمنا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ نون ساکن نون تنوین کو 6 حرفوں کے جنس کر کے ادغام کرتے ہیں، 6 حرفوں سے مراد 5 ہیں، یا را میم لام واو، نون تو نون ہی ہے، اس کی تو جنس نہیں کرنا، وہ تو پہلی نون ہے، تو یہ تغلیبی ہے، کیا ہے؟ 6 میں سے 5 ہے نا جن کی جنس کرنا، چھٹا تو خود نون ہے نا، اس کو تو نہیں بدلانا، ایشا بس۔ نون تنوین کی مثال بھی لکھی ہوئی ہے، دافقن یخرجو، تو کیا کریں گے؟ نون تنوین کو یا کریں گے، پھر یا کا یا میں دعام کریں گے تو دافقین یا غنے نال۔ غفور رحیم، جی، تو یہ پہلے سے ہی کیا ہوگا؟ نون تنوین کو را کریں گے، را کا را میں دعام کریں گے اور بغیر غنے کے کریں گے۔ غفور الرحیم، غفور الرحیم۔ رسول من اللہ، جی، نون تنوین کے بعد میم ہے تو نون تنوین کو میم کریں گے، پھر میم کا میم میں ادغام کریں گے غنے کے ساتھ۔ رسول من اللہ، عدو لجبریل، جی، نون تنوین کے بعد لام ہے تو نون تنوین کو لام کریں گے، پھر لام کا لام میں ادغام کریں گے بغیر غنے کے۔ گل سمجھیے؟ واو آ گئی ہے، جی، پیچھے کون رہ گئے؟ نون رہ گئے۔ نون رہ گئے۔ رعد و برق، یہ رعد و اس کی مثال آ چکی ہے کہ کون ہے؟ تنوین ہیں؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے، عدو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں یرملو، واو کی مثال رعد و برق۔ نون تنوین کے بعد واو ہے تو نون تنوین کو واو کریں گے، واو کا واو میں ادغام کریں گے تو رعدم و برقن۔ نون کی مثال کلن نمدو، نون تنوین کے بعد نون ہے، نون کا نون میں ادغام کر دیں گے تو غنے کے ساتھ تو کلن نمدو۔ کلن نمد ہؤلاء، ان سب کو ہم دیتے ہیں، پوری کائنات کو ہم نمدو جو متکلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے صیغہ استعمال کیتا ہے کلن، یعنی کل احدن، ہر ایک کو ہم، لیکن سونیوں من عطاء ربک، سب کو ہم دیتے ہیں، لیکن محبوب یہ من عطاء ربک، یہ تواڈے رب دی عطا ہے۔ یہ آپ کے رب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے من عطاء ربک، دیندے اسی ہیں سارے نو، پر سونے تواڈے رب دی۔ تے اگلا حکم ہے کہ وما کانا، تے ہن تواڈے رب دی عطا تے پھر رک سکتی نہیں نا جی، تواڈے رب دی عطا جی، کیا بات ہے، گل سمجھیا؟ اے مثال آ گئی۔ اچھا جی، متحرک کی مثالیں، متحرک کی، کس کی؟ متحرک کی مثالیں،
حضرت با یزید بستامی ہے نا، کون؟ وہ اصل میں ابو یزید ہیں، ابو یزید، وہ حذف کرتے کرتے با یزید، ابو کو علیحدہ کر کے جو ان کے بیٹے ہیں ان کا نام، یہ وہ لانتی یزید نہیں، آمانا یزیدن، یزید، آمانا، آمنا نہیں، آمنا، آمنا، امن کولو، امن کولو، امن کولو، آمانا یزید، آمنا ہوئے بھی ٹھیک ہے، آمنا رسول بھی ہے نا قرآن پاک ہے، تے نون متحرک ہے، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، کس طرح؟ آمنا یزید بھی اور آمن یزید، امن یزید کے نون کو یا کریں گے، یا کا یا میں ادغام کریں گے تو کیا بن جائے گا؟ پڑھنا پڑھیا نہیں، سر بدرال بھول گیا، امن یزید، آمانا رسول، آمانا ہر رسول امن میں ہے، آمانا رسول اس طرح بھی جائز ہے، اور نون کو کس طرح؟ امر رسول، آمانا محمد، وہ بھی ترتیب مثالیں لا رہے ہیں یار ملون کی، اس کو آمنا محمد پڑھنا بھی جائز ہے، اور امم محمد پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا جی، آمانا لبید، آمانا آمنا لبید لام کی مثال اس طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اور عمل لبید پڑھنا بھی جائز ہے۔ آمانا ولید، آمانا ولید، جی ولید بن مغیرہ تھے، من کو نہیں پایا، اور جو مثال دے رہے ہیں بہت دیجیے، وہ تو لتر پہ کھاندہ ہے نا، جو تو تلم بعد ذالک زنیم، جی آمنا ولید پڑھنا بھی جائز ہے، اور امم ولید پڑھنا بھی جائز ہے۔ آمانا نصیر پڑھنا بھی جائز ہے، نون کی مثال، اور امن نصیر پڑھنا بھی جائز ہے۔ یہ کس کی مثالیں آ گئی ہیں؟ یہ متحرک نون متحرک کی یار، جی، کس کی؟ نون متحرک کی مثالیں آ گئی ہیں، گل سمجھیا؟ آگے غنے کے ساتھ اور غنے کے بغیر پھر وہ مثالیں دوبارہ لکھی ہوئی ہیں جی، وہی جو پیچھے عرض کر دی ہیں جی۔ چلو جی، قانون، ہر نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، بشرطے کے وہ نون ساکن دوسرے کلمے میں ہو۔ کون نکل گیا؟ دن یا کنوان تے عنوان، او لکھے نے پچھلے پاسوں کونے تے اتھے او ادھے پیشاں او آخر تے ساشی اتھے او تھلے جی، کیا بات ہے یار شہزادوں کیجئے۔ تو یہ تینوں خارج ہو گئے، دن یا کنوان عنوان، یہ نون ساکن ہے، ماں بعد یرملون میں سے بھی ہیں، لیکن ادغام نہیں کریں گے کیونکہ یہ نون ساکن کلمے کے درمیان میں آ گئے، آخر میں نہیں ہے بلکہ درمیان میں ہے۔ اور متحرک کو جوازن اتباع دما نہ کرو، اور حروف یمون میں غنہ کے ساتھ، اور حروف لر میں غیر غنہ کے، جی ہر نون ساکن اور تنوین کو حروف یرملون میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، بشرطے کہ وہ نون ساکن دوسرے کلمے میں ہو، اور متحرک کو جوازن، اور حروف یمون میں ساتھ غنے کے اور حروف لر میں بغیر غنے کے۔